ہمیں غم دے گیا خود چل بسا آقا ضیاء الدین، ہمیں غم دے گیا خود چل بسا آقا ضیاء الدین، وہ مرد حق مجاہد با وفا آقا ضیاء الدین، تیرے اس خون ناحق سے یہی وعدہ ہے اے رہبر، تیرے اس خون ناحق سے یہی وعدہ ہے اے رہبر، جلائیں گے شہادت کا دیا آقا ضیاء الدین، جلائیں گے شہادت کا دیا آقا ضیاء الدین، کسی کی جان زمیں پر اور کسی کی جان ہتھیلی پر، کسی کی جان زمیں پر اور کسی کی جان ہتھیلی پر، اسی کا نام ہے نام وفا آقا ضیاء الدین، اسی کا نام ہے نام وفا آقا ضیاء الدین، وفا کے نام کو روشن کیا ہو کر فدا جس نے، وفا کے نام کو روشن کیا ہو کر فدا جس نے، عباس و اکبر و تنویر میرا آقا ضیاء الدین، عباس و اکبر و تنویر میرا آقا ضیاء الدین، ہمیں غم دے گیا خود چل بسا آقا ضیاء الدین، وہ مرد حق مجاہد با وفا آقا ضیاء الدین، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین، واللعنۃ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد فمن کلام مولانا امیر المؤمنین علی بن ابی طالب اسد اللہ الغالب، تزول الجبال ولا تزل عز على ناجزك اعر اللہ جمجمتك، تد في الارض قدمك ارمی بصرك اقصى القوم، غض بصرك واعلم ان النصر من عند اللہ سبحانہ عز وجل۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چند کلمات انشاءاللہ غور سے سنیں گے۔ ہمارا آج کے یہ اجتماع ایک ایسے ہستی کی یاد میں ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں۔ 18واں برسی ہے، اس میں ہم جمع ہو رہے ہیں۔ ہم یہ سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے، انشاءاللہ یہ جاری رہیں گے۔ لیکن اصل ہماری یہ جو اجتماع جو ہے، یہ کیوں ہم یہ سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، جس کے طرف ہمارے دو بزرگ ہستیوں نے اشارہ کیا۔ اصل ہدف کیا ہے ہمارا؟ صرف تجدید عہد ہے۔ کیا ہم اس عہد کو پہچان چکے ہیں، پہچانا ہے، یا اس کو پہچاننے کی ضرورت ہے؟ صرف عہد، تجدید عہد، تجدید عہد جو ہم کہہ رہا ہے، اس شہید سے ہم تجدید عہد کہہ رہا ہے، جو اس کے قائم مقام جو ہو جاتا ہے، اس کے مقام پر ہم جس کو لا کے رکھتا ہے اس کی اطاعت کرنا، یا کیا یہ ہے تجدید عہد؟ کیا ہے؟ پہلے ہمیں اس کو بھی سمجھنا چاہے۔ علماء انشاءاللہ اس کی طرف اشارہ فرمائیں گے، اس کی ہمیں ضرورت ہے۔ تجدید عہد، اصل میں تجدید عہد کیا ہے؟ صرف اس کے حق میں 2-3 نعرہ لگانا، یہی تجدید عہد ہے؟ کیا ہے یہ تجدید عہد؟ سب سے پہلے ہمیں اس تجدید عہد کو پہچاننا چاہیے۔ کیا ہے یہ برسی؟ ہم کیوں مناتا ہے؟ ہر کسی کے برسی ہم نہیں مناتے، ہر کسی کے برسی ہم نہیں مناتے ہیں، لیکن خاص ایسے ہستیوں کے ہم برسی مناتا ہے۔ جیسے آپ دیکھیں، ہم چہاردہ معصومین کی ہم برسی بھی مناتے ہیں، اور روز ولادت کو بھی ہم مناتے ہیں۔ کیوں مناتے ہیں؟ کم سے کم اس کی پہچان ہونا چاہیے، کس لیے مناتا ہے، اس کے منانے کا مقصد کیا ہے، ہدف کیا ہے۔ اسی طرح ہم عاشوراء کو ہر سال روز بروز بڑے سے بڑے طریقے اجتماع کے ذریعے ہم عاشور کو مناتا ہے۔ اس عاشور کو ہم نے کیا پہچان کے منایا ہے یا نہیں؟ ہم اپنی اجتماع کو لوگوں کو دکھانا، یہ ہمارا مقصود ہے، یعنی ہم سینہ زنی کرتا ہے اس کو دکھانا مقصود ہے؟ کیا ہے؟ ہمیں اس چیز کو پہچاننے کی ضرورت ہے۔ پہلے اس چیز کو پہچانو، پہچاننے کے بعد میں نے جو یہ مولا امیر المؤمنین کے اس جو چند جملہ آپ کے خدمت میں پیش کیا ہے، پھر ہمیں اس کی طرف توجہ دینا چاہیے۔ پہلے ہمیں پہچاننے کی ضرورت ہے۔ یہ بدقسمتی ہم اہل تشیع میں بدقسمتی یہی ہے، ہم پہچانتے نہیں ہیں آدمی کو، لوگوں کو پہچانتے نہیں ہیں۔ جب وہ چلے جاتا ہے، جب وہ شہید ہو جاتا ہے یا مر جاتا ہے، جو اس دار فانی سے دار بقا کی طرف جب وہ کوچ کر جاتا ہے، تو پھر اس کے بعد ہم سینہ زنی کرتا ہے اس کے لیے۔ جب وہ ہمارے درمیان میں ہے، جب وہ ہمارے رصد میں تھا، اس وقت ہم نے اس کو نہیں پہچانا، اس وقت ہم نے اس کے ساتھ نہیں دیا۔ جانے کے بعد جب اس کے جانے سے جو نقصانات ہمیں ہو جاتا ہے، اب ہم اس کے لیے واویلا کر رہا ہے۔ کیا اب اس واویلا کرنے سے، اس سینہ زنی سے، اس اجتماع سے کیا ہم نے فائدہ اٹھایا؟ اب اس اجتماع کو جب ہم کر کے، اس اجتماع کو ہم کرنے کے بعد ہم جو نقصانات اس کے موجودگی میں ہم نے اس کے ساتھ نہیں دیا، وہ جو نقصان ہمیں ہوا ہے، اب اس نقصان کا ازالہ کرنے کو کہتا ہے برسی۔
اس نقصان کے ازالہ کرنے کو ہم اس کو برسی کہتا ہے، تاکہ ہم اس اجتماع میں، اس تجدید عہد میں جو نقصانات ہم نے کھایا ہے اس کو ہم نے ازالہ کرنا ہے۔ اس ازالہ کرنے کے لیے مولا امیر المومنین فرماتا ہے، اس کے طرف قدم اٹھانے کے لیے ہمیں راستہ دکھاتا ہے، ہمیں ہدایت کرتا ہے مولا امیر المومنین، اس کے طرف جانے کے لیے ہمیں راستہ دکھاتا ہے، ہدایت کرتا ہے مولا۔ اگر تم اس کے طرف جانا ہے تو سب سے پہلے اس کو پہچانو، اس چیز کو پہچانو جس کے تعاقب میں تم جا رہا ہے، جس کے تم تعاقب کر رہا ہے، جس کے پیچھے تم لگا ہے۔ چنانچہ ابھی ہم جو لگا ہے، ابھی علماء جو فرما رہا ہے وہ اپنے تقاریر میں، ہم اپنے نصاب تعلیم کے لیے ہم اس کے لیے یہاں اجتماع کر کے واویلا کر کے ہمیں نصاب تعلیم نہیں ملے گی، اس طرح نہیں ملتا ہے۔ ایسے اس قسم کی اجتماع کرتے ہوئے ہم 18 سال سے کر رہا ہے۔ اس قسم کے اجتماع سے ہمیں نصاب تعلیم، ہمیں اپنی نصاب، ہمیں غیر متنازعہ نصاب ہمیں نہیں ملے گا۔ اسی طرح ہم خالص سرکار کی بات کر رہا ہے، نماز جمعے کے خطبے میں خالص سرکار کو نہیں مانیں گے کہہ کر کچھ نہیں ہوگا۔ ہاں، خطبے کے اجتماع میں ہمیں راستہ دکھائیں گے خطیب، وہ امام جمعہ ہمیں وہ راستہ دکھائیں گے، طریقہ بتائیں گے، ہمیں آئیڈیا دیں گے۔ وہ باقی آگے جانے کے لیے ہم نے اپنے نمائندے چنے ہیں، جن کے لیے ہم نے ووٹ دیا ہے۔ وہ صرف کیا ہے جی، 2-3 آدمیوں کو ٹھیکہ دینے کے لیے اس کو نمائندہ نہیں چنا ہے، اس کے لیے ہم نے نہیں چنا ہے۔ 2 آدمی کے لیے یا کسی ایک محلے کے لیے روڈ بنانے کے لیے ہم نے اس کو نمائندہ نہیں بنایا ہے، ہم نے اس کو نمائندہ بنایا ہے جو کچھ ہماری مشکلات ہے، ہماری جو مطالبات ہے، ہماری جو ڈیمانڈ ہے، ان تمام ڈیمانڈ کو پورا کر سکتا ہے تو وہ پورا کرے، نہ کر سکتا ہے تو کم سے کم یہ عوام کی آواز ہے، یہ عوام کا مطالبہ ہے، اس کو اپنے اسمبلی تک، پارلیمنٹ تک اس آواز کو پہنچانا اس کی ذمہ داری ہے۔ پہلے اصل مقصد کو سمجھو، اصل ہدف کو پہچانو۔ اسی ہدف کو نہ پہچاننے کی وجہ سے ہر کوئی اپنے لیے الگ الگ ہدف بنا کے ہم تقسیمات میں ہیں۔ ہم ابھی اس وقت ضرورت یہی ہے کہ ہم سب کے سب متحد ہو جاؤ، وَإِلَّا آج 2021 ایکٹ وہ منظور کیا ہے، شاید آئندہ سال کچھ اور بھی ایکٹ ہمارے اوپر نافذ کریں گے۔ لہٰذا ہمیں سب سے پہلے متحد ہونا چاہیے، ہمیں اس گروہ بندی سے نکلنا چاہیے، ہمیں الگ الگ جھنڈے سے نکلنا چاہیے، ہم سب کو متحد ہونا چاہیے، ہم سب کو ایک علم کے نیچے آنا چاہیے، ایک جھنڈے ایک پرچم کے تلے آنا چاہیے۔ ہمیں جب تک ہم نہیں آئیں گے اس قسم کے مختلف ایکٹ ہمارے اوپر نافذ ہوتے جائیں گے۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں اس فلان علم کو ختم کرو، نہیں، فلان جھنڈے کو ختم کرو، نہیں، آپ اپنا جھنڈا رکھو، آپ اپنے اس جھنڈے تلے رہیں، لیکن اصل ہدف ہمارا وہی عباس کا علم ہو، اسی کے نیچے آ جاؤ، اسی ایک علم کے نیچے آ جاؤ، اسی علم کے نیچے چھوٹے چھوٹے بہت سارے علم جتنا بنانا چاہے بناؤ، اسی ایک علم کے تلے آ جاؤ، ایک علم تلے آ جاؤ۔ جب تک نہیں آئیں گے ہم اپنے ہدف میں نہیں پہنچیں گے۔ اس ایک علم تلے آ جاؤ، اس کے لیے ہمیں متحد ہونا چاہیے۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں فلانی کا نام ختم کرو، فلانی ختم کرو، نہیں، نام باقی رکھو، لیکن ہمارے لیے، پوری پاکستان کے لیے ایک ہی علم ہو جو اللہ اکبر کے نیچے ہو، وہ اللہ اکبر کے نیچے ہو،
وہ محمد رسول اللہ کے علم تلے ہو، وہ علی ولی اللہ کے علم تلے ہو، ایک ہی علم ہو، سب کے سب اکٹھے ہو جاؤ، ہمارے تمام تنظیم اکٹھے ہو جاؤ، ایک قائد کے تلے آ جاؤ، ایک قیادت کے تلے آ جاؤ۔ اس طرح اگر نہیں ہوں گے ہمارے اوپر مختلف ایک ہمارے اوپر نافذ ہوتے جائیں گے۔ میں کسی پارٹی سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، کسی پارٹی سے بھی میرا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ نہ سمجھو میں کسی ایک پارٹی سے میرا تعلق ہے، نہیں ہے، میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہاں میں ایک شرعی ذمہ داری سمجھتا ہوں، ایک شرعی ذمہ داری سمجھتا ہوں، وہ یہ ہے کہ پاکستان میں ایک قیادت تلے ہمیں رہنا چاہیے، شیعیت کو ایک مرکز ہونا چاہیے۔ مختلف مرکز کی وجہ سے ہم آج کمزور اسی وجہ سے ہو رہا ہے، اسی وجہ سے ہوا ہے، ہمیں اور بھی تقسیمات کی طرف لے کے جا رہا ہے، ہمیں اور بھی تقسیمات کی طرف لے کے جا رہا ہے۔ لہٰذا ہمیں اب بھی غور کرنا چاہیے، ہمیں اب بھی غور کرنا چاہیے۔ جب تک ہم ایک قیادت تلے نہیں آئیں گے ہم روز بروز کمزور ہوتے جائیں گے۔ اسی لیے ہر قسم کے ایجنسیاں، ہر قسم کے اعلی کار سب کے سب ہمیں تقسیم کرنے کے پیچھے پڑا ہوا ہے، ہمیں ایک دوسرے کے پیچھے لگا کے رکھا ہوا ہے، ہمیں الگ الگ جنڈوں تلے لے کے گیا ہوا ہے۔ لہٰذا ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے۔ اگر نہیں سوچیں گے، یہی نہ سوچنا، یہی ہماری ناسمجھی، آج 2021 فوجداری 2021 کو منظور کرنا آج تک کوئی جرأت نہیں کر سکا تھا، لیکن آج وہ جرأت کر کے اس ایکٹ کو منظور کیا۔ یہ ہماری کمزوری نہیں ہے؟ اب بھی ہم اختلافات کے شکار میں رہیں گے۔ لہٰذا میرا یہی رونا ہے، میرا یہی قائدین سے، ہمارے سربراہان سے، ہمارے علماء سے، ہمارے سر، آپ سب کے سب ہمارے سرپرست ہیں، ہمارے سر کے تاج ہیں، آپ سب کے سب سوچیں، غور کریں۔ آج اس شہید کو جو اپنے دل کا درد یہی تھا، دل کا درد یہی تھا کہ ہم سب متحد ہو کے ہم پاکستان میں اپنے حقوق کی دفاع کریں، اپنے حقوق کی حفاظت کریں، اس کا یہی آواز تھا۔ انشاءاللہ وَعَلَمْ، اس کے بعد مولا امیر المومنین فرماتا ہے وَعَلَمْ، جان لو، جب تم اس طرح میدان میں اتریں گے، میدان میں قدم رکھیں گے، تو پھر تم جان لو ان النصر من عند اللہ سبحانہ، انشاءاللہ خدا کی نصرت تمہارے ساتھ ہے جب تم اخلاص کے ساتھ، تم وحدت کے ساتھ، تم اتحاد کے ساتھ اپنی مقصد کو پہچاننے کے بعد میدان میں اتریں گے، اور اپنی مقصد کے انتہا کو نظر میں رکھ کے تم اگر قدم رکھیں گے تو پھر انشاءاللہ تجھے کامیابی خدا کے طرف سے تجھے حاصل ہوں گے انشاءاللہ۔ اسی کے لیے میں یہی عرض کرتا ہوں، اس کے لیے ہمارے قائدین اگر قدم اٹھائیں گے تو آپ لوگ ساتھ ہیں، دیں گے؟ جواب دے دو، دیں گے؟ سب ہاتھ اٹھا کے کہو دیں گے۔ اگر یہ لوگ قربانی کے لیے کہو تو دیں گے، مالی امداد کہو تو دیں گے۔ اگر دیں گے تو 5 بار کہو لبیک یا حسین، دونوں ہاتھ بلند کر کے لبیک یا حسین۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، صدق اللہ العلی العظیم۔ نہایت ہی قابل قدر قائد محترم آغا راحت حسین الحسینی ہماری خصوصی دعوت پر تشریف لائے ہوئے ہمارے سکردو سے انجمن امام بلتستانیہ کے صدر جناب سید باقر حسینی صاحب، آغا مرزا علی صاحب، شیخ نیر صاحب اور دیگر علماء کرام، میرے معززین ملت، نوجوانوں، السلام علیکم۔ اگرچہ یہ خطابت کا ٹائم بھی نہیں رہا، سردی کا وقت بھی ہے، مجھے آپ لوگوں کی تکلیف کا ادراک بھی ہے، چند مختصر الفاظ میں آپ کی زحمت تمام کروں گا۔ آغا صاحب کی تقریر یقیناً
دل کو چھونے والی، دیکھیے ہمارے سید باقر الحسینی صاحب کی تقریر جو ابھی آپ نے سماعت فرمائی، یہ ان کے دل کی آواز ہے جو ہم سب کے دل کی آواز ہے۔ آج یقیناً شہید کی روح بھی خوش ہوئی ہوگی کہ جس وحدت کے لیے ان کا مشن تھا، جس طرح اپنی قوم کو یکجا دیکھنا چاہتے تھے، آج یقیناً آپ کے سامنے اس پنڈال میں موجود، اس ہال میں موجود، اس مسجد میں موجود وہ تمام تنظیمیں جو کل تک اکیلے اکیلے اپنی کارکردگیاں دکھاتی تھی، آج اس مرکز میں سب نے اکٹھے ہو کر آفرین ہو ان پر، جو لبیک کہتے ہوئے ہماری ادنا سی ریکویسٹ پہ، ادنا سی درخواست پہ آج سب نے مل کے ہماری ریکویسٹ پہ آج یہاں پہ آ گئے اور اپنی خدمات انجام دی، اور آج آپ نے دیکھا کیسے منظم طریقے سے یہ برسی کا پروگرام اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے۔ میں ان تمام برادران کا، تمام تنظیمی برادران کا، ISO کا، JSO، ہماری تنظیم پاسبان اسلام کے جوانوں کا نہایت ہی مشکور ہوں جنہوں نے نظم و ضبط کا مظاہرہ کیا اور تمام انتظامات پہلے سے بھی احسن طریقے سے انہوں نے انجام دیے، اور یہی ایک مضبوط اور منظم قوم کی نشانی ہے۔ آج میرے علماء یہاں بیٹھے ہیں، ان کا بھی یقیناً کسی نہ کسی پارٹی سے تعلق ہوگا، لیکن آج اس مرکز میں جو جمع ہوئے ہیں صرف اور صرف لفظ تشیع ملت جعفریہ کے نام پہ آج اس پرچم عباس کے نیچے جمع ہیں، اور میں بحیثیت مرکز انجمن امامیہ گلگت بلتستان آپ سے انشاءاللہ میں وعدہ کرتا ہوں ہماری کاوشیں اسی طرح جاری رہیں گی، اپنی ملت کو یکجا کرنے میں، اپنے علماء کے ساتھ چلنے میں۔ یہ ہمارا قبلہ ہے، جو یہ ڈائریکشنز ہمیں دیں گے ہم انہی کو دیکھتے ہوئے اپنا قبلہ درست کرتے ہیں، اور ہم انشاءاللہ اسی پہ چلیں گے۔ اور باتیں بہت ساری ہیں، لیکن میں یہاں پہ اپنے ایک بار پھر تمام اپنے شرکائے محفل کا، اپنے علماء کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اپنی تقریر کو یہیں پہ اختتام کرتا ہوں۔ والسلام۔ شہید اسلام و قرآن، شہید راہ ولایت، شہید حریت و عظیمت، شہید راہ حق، شہید اصلاح نصاب، عالم باعمل، مجسم علم و حلم، مینارہ زہد و تقوی، غریب پرور، حق پرست، شجاعت کا عملی پیکر، سچ کا علم بردار، انسان دوست، دائی اتحاد بین المسلمین و مؤمنین، مجاہد ملت سید ضیاء الدین رضوی اور ان کے جانثار ساتھی شہداء، شہید حسین اکبر، شہید تنویر علی اور شہید عباس علی کی 18ویں برسی کے سلسلے میں ایک عظیم الشان اجتماع مورخہ 22 جنوری 2023 بروز اتوار بمقام جامعہ امامیہ مسجد شہید ضیاء الدین رضوی گلگت میں منعقد ہوا۔ اس عظیم الشان اجتماع میں پورے گلگت بلتستان سے ہزاروں کی تعداد میں مومنین نے شرکت کی، جبکہ خصوصی طور پر سینکڑوں کی تعداد میں علماء کرام، سیاسی و سماجی اکابرین نے بھی شرکت کی۔ اجتماع کے آخر میں مندرجہ ذیل قرارداد متفقہ طور پر منظور کی گئی۔ آپ تمام مومنین سے گزارش ہوگی کہ ہر نقطے کے اختتام پر اللہ اکبر کی صدا کے ساتھ تائید فرمائیں۔ آج کا یہ عظیم الشان اجتماع شہید مظلوم، دائی اتحاد بین المسلمین و مؤمنین، سفیر امن، مجاہد ملت شہید آغا سید ضیاء الدین رضوی اور ان کے باوفا جانثاروں سمیت ثانیہ کوہستان، ثانیہ چراس، ثانیہ لولوسر سمیت دیگر تمام شہداء ملت جعفریہ گلگت بلتستان کے قاتلوں، سرپرستوں اور سازشکاروں کی اب تک عدم گرفتاری پر سخت تشویش کا اظہار کرتے ہوئے ارباب اقتدار سے پرزور مطالبہ کرتا ہے کہ ان تمام واقعات کی اثرن و شفاف اور جدید سائنسی بنیادوں پر تحقیقات کر کے انسانیات میں ملوث سازشکاروں، کالعدم دہشت گرد تنظیموں کے کارندوں اور ان کے سرپرستوں کو فوراً گرفتار کر کے قرار واقعی سزا دی جائے۔ آج کا یہ عظیم الشان اجتماع شہید آغا سید ضیاء الدین رضوی کی آئینی، اصولی و قانونی تحریک اصلاح نصاب کو وقت کی اہم ضرورت قرار دیتے ہوئے وزارت تعلیم سے پرزور مطالبہ کرتا ہے کہ سرکاری تعلیمی نصاب سے ہر قسم کا فرقہ وارانہ اور متنازع مواد ہٹا کر اسے تمام مکاتب فکر کے لیے قابل قبول بنایا جائے۔ ملت جعفریہ گلگت بلتستان کا یہ نمائندہ اجتماع
حالیہ دنوں قومی اسمبلی سے ایک متنازع فوجداری ترمیمی بل 2021 کی منظوری کے طریقہ کار کو بوگس قرار دیتے ہوئے سمجھتا ہے کہ اس متنازع بل کی منظوری کے وقت 342 ارکان کی اسمبلی میں صرف 20 سے 25 ارکان موجود تھے، جو اس امر کا عکاس ہے کہ قومی اسمبلی کا نہ تو کورم پورا تھا اور نہ ہی اسمبلی کی اکثریت موجود تھی۔ صرف ایک خاتون وزیر کے علاوہ وزراء اور خود اسپیکر بھی موجود نہ تھے۔ ایسے عالم میں ایک بل کی متنازع ترامیم کو منظور کرانا بدنیتی پر مبنی اقدام ہے۔ یہ قانون انتہا پسند عناصر کے ہاتھ میں ہتھیار دینے کے مترادف ہوگا۔ چنانچہ یہ اجتماع ایوان بالا، سینٹ کے معزز ارکان اور صدر پاکستان جناب ڈاکٹر عارف علوی سے اپیل کرتا ہے کہ اس متنازع ترمیمی بل کو مسترد کر کے وطن عزیز کو کسی بھی مزید بحران سے دوچار ہونے سے بچایا جائے۔ آج کا یہ عظیم الشان اجتماع ملک عزیز پاکستان میں عزاداری سید الشہداء سے متعلق پابندیوں کی سختی سے نفی اور بھرپور مذمت کرتے ہوئے ملک بھر میں عزاداری سید الشہداء پر کاٹی گئی بے بنیاد FIRs کے خاتمے کا مطالبہ کرتے ہوئے عزاداری سید الشہداء کے حوالے سے کوئی بھی پابندی کسی بھی صورت برداشت نہ کرنے کا اعادہ کرتا ہے۔ آج کا یہ اجتماع ملک بھر کے جامعات میں یوم حسین کی انعقاد کی روایت کو گلگت بلتستان میں برقرار رکھنے اور جامع قراقرم گلگت میں گزشتہ کئی سالوں سے یوم حسین پر عائد پابندی فوری طور پر ہٹانے کا مطالبہ کرتا ہے۔ پیروان ولایت کا یہ عظیم الشان اجتماع گلگت بلتستان میں ریاستی اداروں کی متعصبانہ پالیسیوں، یک طرفہ کارروائیوں، توازن کی ظالمانہ پالیسی، ظالم و مظلوم کو ایک ہی آنکھ سے دیکھنے، میرٹ کے استحصال، سرکاری اداروں میں تبادلوں، تعیناتیوں میں غیر منصفانہ سلوک اور اپنے جائز حقوق کے لیے آواز اٹھانے والے غیور فرزندوں پر شیڈول 4 جیسے کالے قوانین کے نفاذ کو جبر و استحصال سے تعبیر کرتے ہوئے ان تمام اقدامات پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے ریاست کے ذمہ دار حلقوں سے اس صورتحال کا نوٹس لینے اور مظلوموں کو انصاف فراہم کرنے کا مطالبہ کرتا ہے۔ آج کا یہ عظیم الشان اجتماع خالصہ سرکار کے نام پر گلگت بلتستان کے مقامی افراد کی زمینوں کی بندربانٹ کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے اعلیٰ حکام کو متنبہ کرتا ہے کہ ایسے اقدامات سے فوری طور پر اجتناب کیا جائے، کیونکہ گلگت بلتستان کے ایک ایک انچ زمین کے مالک یہاں کے مقامی باشندے ہیں اور ہم اپنی زمین غیروں کو خالصہ سرکار کے نام پر اٹھانے کی کسی صورت اجازت نہیں دیں گے اور اس پر بھرپور مزاحمت کی جائے گی۔ محب وطن شیعیان گلگت بلتستان کا یہ نمائندہ اجتماع ریاست پاکستان کے ذمہ داروں سے بھرپور مطالبہ کرتا ہے کہ گلگت بلتستان کے محکوم عوام کی 72 سالہ محرومیوں کا خاتمہ کرتے ہوئے فوری طور پر گلگت بلتستان کو مکمل آئینی حقوق دیے جائیں۔ آج کا یہ عظیم الشان اجتماع سانحہ یادگار چوک کے حوالے سے تشویش اور تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے سیکیورٹی اداروں اور مقامی انتظامیہ سے اس واقعے کی شفاف اور منصفانہ انداز میں تحقیقات کر کے اصل سازش کاروں، قاتلوں اور سہولت کاروں کو جلد از جلد بے نقاب کر کے قرار واقعی سزا دینے کا مطالبہ کرتے ہوئے مطالبہ کرتا ہے کہ نوجوان شہید سید اقرار حسین کی اور سید اقرار حسین رضوی اور شہید نوید حسین کی مظلومانہ شہادت کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے مطالبہ کرتا ہے کہ شہید اقرار حسین کو اس کے امن پسندانہ اور انسان دوست کردار کی بنیاد پر امن ایوارڈ سے نوازا جائے۔ آج کا یہ عظیم الشان اجتماع وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان، گورنر گلگت بلتستان، تمام ریاستی اداروں اور وفاقی حکومت سے پرزور مطالبہ کرتا ہے کہ علاقے کی حساس جغرافیائی اور سماجی صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے گلگت بلتستان کا ملک عزیز پاکستان کے دیگر صوبوں کے ساتھ زمینی رابطے کے لیے شونٹر پاس کا منصوبہ استورتا مظفر آباد جلد از جلد منظور کروانے کے لیے اقدامات کیے جائیں۔ آج کا یہ عظیم الشان اجتماع گلگت بلتستان میں موجود اداروں، اعلیٰ عدلیہ، سروس ٹریبونل، جامع قراقرم اور مالیاتی ادارے اور دیگر اداروں میں میرٹ کی بحالی اور قانون کی بالادستی، کسی بھی مذہبی، لسانی و علاقائی تعصب کے بغیر تعیناتیوں کا مطالبہ کرتا ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انطقني بالهدى وألهمني التقوى ووفقني إلى ما تحب ربنا وترضى. اللهم إنك ترى ولا ترى وأنت بالمنظر الأعلى وأن إليك المنتهى والرجعى وأن لك الآخرة والأولى وأن لك الممات والمحيا. ربي أعوذ بك أن أذل أو أخزى. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين بالقاسم المصطفى محمد وعلى أولاده الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الكريم ومبرم خطابه العظيم وقوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. صلوات محمد وعلى محمد. خداوند تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثناء اور محمد و آل محمد علیہ السلام پہ درود و سلام کے بعد سب سے پہلے قائد شہید علامہ سید ضیاء الدین رضوی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اور ان کے باوفا شہداء ساتھیوں کی 18ویں برسی پہ ان کے پسماندگان اور پوری ملت کی خدمت میں تسلیت اور تعزیت عرض کی جاتی ہے. اور اس عظیم الشان برسی کے پروگرام کے انعقاد کرنے میں جن جن افراد کا جانی مالی تعاون رہا ان سب کو بالعموم اور انجمن امامیہ گلگت بلتستان کے صدر محترم اور ان کے کابینہ کے تمام افراد اور اس خوبصورت پروگرام کے مختلف انتظامات کے حوالے سے بنائی گئی ہوئی تمام کمیٹیوں کے تمام افراد کا بالاخص شکریہ اور قدردانی کی جاتی ہے. اور اس عظیم الشان پروگرام کو کامیاب بنانے میں جتنے مومنین اور نوجوان شریک ہوئے ہیں ان سب کا بالعموم اور نہایت ہی قابل
احترام معزز و موقر علماء کرام جو دور دراز علاقوں سے تشریف لائے ہیں اور ہماری محفل کے زینت بنے، اور بالاخص بلتستان کی سرزمین سے تشریف لائے ہوئے فرزند زہرا جناب آغا باقر حسینی صاحب کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، جنہوں نے دور دراز کا فاصلہ طے کر کے یہاں پہ حاضر ہو کے اپنا خوبصورت پیغام ہمیں دے دیا۔ علماء کرام سے آپ نے بہت ساری باتیں سنی اور شہید کی ذات کے حوالے سے، شخصیت کے حوالے سے اور اس کے اہداف اور خدمات کے حوالے سے جو گفتگو ہوئی سب کی تائید کرتے ہوئے، اور جو قرارداد یہاں پہ انجمن کی طرف سے پیش کی گئی اس قرارداد کے منوعاً تائید اور تصدیق کرتے ہوئے کچھ گزارشات آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ انشاءاللہ امید ہے بند حقیر کی ان باتوں کو توجہ سے سماعت فرمائیں گے اور جا کے ان پہ غور کریں گے، اور پھر جو افراد یہاں پہ تشریف نہیں رکھتے ہیں ان تک پیغام بھی پہنچا دیں گے۔ خداوند تبارک و تعالیٰ سورہ نساء کے 75 نمبر کی آیت میں ایک پیغام دے رہا ہے، وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اے مسلمانوں تمہیں کیا ہوا ہے، تم راہ خدا میں جنگ کیوں نہیں کرتے، لڑتے کیوں نہیں ہو، مبارزہ اور مقاومت کا مظاہرہ کرتے کیوں نہیں ہو، وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ، اور تم ان لوگوں کے راہ پہ کیوں نہیں لڑتے ہو جن لوگوں کو کمزور قرار دیا گیا ہے، مردوں میں سے، خواتین میں سے اور بچوں میں سے، جو اتنے ان کے اوپر دباؤ ڈال دیا گیا ہے، جو تنہائیوں میں بیٹھ کے خدا سے فریاد کرتے ہیں، الذین یقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها، پروردگارا ہمیں اس وطن سے نکال دے جس وطن کے رہنے والے ظالم ہیں، ہمیں اس وطن سے نکال دیں اور ہمیں اپنی طرف سے کوئی سرپرست عنایت فرمائیں اور ہماری طرف اپنی طرف سے کوئی مددگار بھیج دے۔ یہ آواز تھی کچھ مردوں کی، کچھ خواتین کی اور کچھ بچوں کی، تنہائیوں میں خدا کے دربار میں، اور خدا ان کی اس دعا سے اتنے متاثر ہوئے کہ مدینے میں بیٹھے ہوئے آسائش میں جو مسلمان تھے، پیغمبر پاک اور ان کے اصحاب اور ان کے اہل بیت جتنے بھی، ان کو خدا نے یہ پیغام دیا، تمہیں کیا ہوا، کیوں بیٹھے ہو ہاتھوں پہ ہاتھ دھر کے، کیوں بیٹھے ہو؟ وہ دیکھیں مکے میں جو آپ کے پیچھے آپ کے کچھ مومن بھائیوں میں سے رہ گئے ہیں، آپ کے کچھ خواتین وہاں پہ رہ گئی ہیں، آپ کے کچھ بچے وہاں پہ رہ گئے ہیں جن کے اوپر ظلم کے پہاڑ ڈھائے جا رہے ہیں، آپ کیوں خاموش ہیں؟ کیوں نہیں لڑتے ان کو آزادی دلانے کے لیے؟ ان کے اوپر ہونے والے مظالم کی سدباب کے لیے کیوں نہیں اقدام اٹھاتے؟ یہ آواز تھی مدینہ کے مسلمان من جملہ مسلمانوں کے خدا کا نمائندہ پیغمبر رسول مکرم نے فتح مکے کے لیے اعلان جنگ کیا، اور ایسا اعلان جنگ ہوا کہ جس میں ایک
دفعہ تمام کے تمام مسلمان اس مکے کی سرزمین کو فتح کر کے ان مظلوموں اور مستضعفوں کو نجات دلانے کے لیے مکے کی سرزمین پہ امڑ آئے. ایسی طاقت کا مظاہرہ ہوا جس کو خداوند تبارک و تعالیٰ نے فتح مبین کا نام دیا ہے. فتح مبین اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ. فتح مبین کا نام. اور یہ ایسی جنگ تھی جس میں حتیٰ ایک بندہ بھی قتل نہیں ہوا. ایسی جنگ تھی جو جنگ فتح مبین سے یاد کی جاتی ہے. حالانکہ کوئی تلوار نہیں چلی ہے. مسلمانوں کے شان و شوکت کو دیکھ کے مکے کے مجرم اور ظالم افراد تاب مقاومت نہیں لا سکے اور تسلیم ہوئے. اگرچہ مسلمانوں کی طرز فکر میں اختلاف ہو سکتا ہے، طرز عمل میں اختلاف ہو سکتا ہے، جیسا آپ نے یہاں پہ بہت سارے علماء کو سنا ہے. ہر عالم کے اندر جو ہے وہیں اس کی منہ پہ نکل آتی ہے. وہاں پہ بھی اسی فتح مبین کے دوران کسی نے یہ آواز بلند کی، الیوم یوم الملحمہ. یہ نعرہ بلند کیا، آج کا دن انتقام لینے کا دن ہے. ہمیں جو اپنے وطن سے نکال باہر کر دیا گیا، ہمارے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے گئے، ہمیں جو شعبے ابی طالب میں محصور رکھا گیا، اقتصادی پابندی لگا دی گئی، ہمارے اوپر جنگیں مسلط کی گئی، بدر میں، احد میں، حنین میں، خندق میں، خیبر میں، ان سب کا ایک دفعہ ہی بدلہ لینے کا وقت ہے. الیوم یوم الملحمہ، آج خون گرانے کا، گوشت گرانے کا دن ہے. تو وہاں پہ رحمت للعالمین نے صدا بلند کی، خبردار ایسا نعرہ بلند نہ کیا جائے. خداوند تبارک و تعالیٰ نے ہمیں فتح و نصرت عنایت کی ہے، اس کی شکرانے پہ الیوم یوم المرحمہ، آج کا دن رحم کرنے کا دن ہے. آج کا دن رحم کرنے کا دن ہے، خون گرانے کا دن نہیں ہے، بدلہ لینے کا دن نہیں ہے. آج کا دن رحم کرنے کا دن ہے. جاؤ مشرکین مکہ کے جو سربراہ ہیں جنہوں نے ہمیں ستایا، تنگ کیا، ابو سفیان اعلان کروا دو، جو بھی ابو سفیان کے گھر پہ جا کے پناہ لے گا وہ محفوظ رہے گا. یہ رسول خدا کی منطق اور سیرت ہے، یہ اس کا طرز عمل. اب وہاں پہ توجہ سے، یہاں پہ بہت ہمارے لیے نکات ہیں. اسی فتح مبین جو انشاءاللہ بھی آپ کی خدمت میں تفاصیل بیان ہوں گے کہ مستضعفین کے راستے پہ لڑنے کے لیے خدا نے مسلمانوں کو ابارا. وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ. کون لوگ ہیں وہ جو مستضعف قرار دیے گئے؟ اس وقت آپ اگر حقیقی معنوں میں جاننا چاہتے ہیں نا مستضعف کون ہیں، یعنی وہ افراد جن کو کمزور بنایا گیا ہے، وہ حقیقی معنوں میں مستضعف گلگت بلتستان کے شیعہ ہیں. اس زمانے میں حقیقی معنوں پہ مستضعف، جو خدا نے انہیں کمزور نہیں بنایا ہے، وہ خود بھی کمزور نہیں ہیں، لیکن انہیں کمزور بنایا جا رہا ہے اور بنایا گیا ہے. گلگت بلتستان کی سرزمین ایسی ہے جغرافیائی اعتبار سے،
بہت اہمیت کی حامل اور افرادی طاقت کے اعتبار سے بھی پاکستان کے دیگر علاقوں سے مختلف ہے کہ یہاں پہ قطعی طور پہ واضح اکثریت شیعان علی بن ابی طالب کی، اور شیعوں کی طاقت کا اندازہ اگر آپ لگانا چاہتے ہیں تو یہ آپ شیعوں کی طاقت کا اندازہ اس سے لگا سکتے ہیں کہ جب اس علاقے میں آج سے 75 سال پہلے ڈوگر راج کی حکومت تھی، یہاں کے شیعوں نے، یہاں کے باسیوں نے مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی، اپنے ایمانی طاقت کے بل بوتے پہ ڈوگر راج کو یہاں سے مار بگایا، اور جو استعمار کا ایجنٹ یہاں پہ تھا مسٹر براؤن کے نام پہ، اس کو بھی یہاں سے نکال کے باہر کر دیا، اور 16 دن کی اپنی حکومت بھی قائم کی، اور اس حکومت کے قیام کے بعد قائد اعظم محمد علی جناح جو واقعاً قائد اعظم تھے جس کا ثانی آج تک پاکستان پیش نہیں کر سکا ہے 75 سال گزرنے کے باوجود، جس اخلاص کی بنیاد پہ پاکستان معرض وجود میں آیا تھا، یہاں کے بہادر سپوتوں نے اپنے اس آئین، اپنے اس علاقے کو جو آزاد کرا کے اپنی حکومت قائم کی تھی، بلا قید و شرط قائد اعظم کے ہاتھ میں تقدیم کی ہے، اور اس کے بعد سے آج تک ہمارے جتنے بھی سیاستدان گزرے ہیں، علماء گزرے ہیں، اور آج تک یہی کہتے رہے ہیں کہ ہم پاکستان کے شہری ہیں، ہمیں پاکستان کے دیگر باسیوں کو جو حقوق ہیں وہ حقوق ہمیں دیے جائیں، لیکن آج تک پاکستان کی عدلیہ ہو، پاکستان کے سیاستدان ہوں، پاکستان کے بڑے بڑے قائدین ہو، انہوں نے آج تک گلگت بلتستان کو اپنا تسلیم نہیں کیا، اور نہ ہمیں الگ سے صوبہ دیا، نہیں ہمیں اپنے ساتھ ضم کر دیا۔ اس کی وجہ صرف اور صرف یہی ہے کہ یہاں پہ اگر حکومت بنے تو یہ حکومت شیعوں کی حکومت بنے گی، لیکن 2009 میں جو ایک آرڈیننس کے تحت کچھ اختیارات دیے گئے، کوئی وزیر اعلیٰ کا عنوان دیا گیا، وزراء کے عنوان دیے گئے، گورنر کا عنوان دیا گیا، اور گلگت بلتستان کے عوام کے ساتھ جو مذاق کی گئی کہ اس وقت سے آج تک جتنے بھی گورنر آئے ہیں جو وفاق کے نمائندے ہوتے ہیں، جو بیمار مرنے کے دہانے پہ ہوں، تقریباً فارغ ہوتے جا رہے ہیں۔ کوئی ایسا گورنر جو باقی رہے ایسا نہیں، جو زندہ رہے، زندوں میں شمار ہو۔ اور پھر وزارت اعلیٰ میں ایک وزیر اعلیٰ غلطی سے شیعہ تھے، پھر اس کے بعد نہ کوئی عبوری وزیر اعلیٰ اور نہ ہی منتخب وزیر اعلیٰ۔ اکثریت موجود ہونے کے باوجود آج بھی ہمیں مستضعف بنایا گیا ہے کہ نہیں، وزارت اعلیٰ شیعوں کو نہیں دینا ہے۔ اکثریت پارلیمنٹ میں ہونے کے باوجود، یہ صرف مستضعف بنانے کی ایک مثال میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ اور وزارت اعلیٰ کتنی مضبوط ادارہ ہے وہ آپ سب جانتے ہیں کہ کس طریقے سے فیصلے ہوتے ہیں۔ اب یہ ایک ظلم کی داستان جو علاقے کو مستضعف بنانے میں، پھر اس کے بعد افراد جو وہاں سے لائے جاتے ہیں یہاں پہ، اور یہاں کے سیاہ سفید کے مالک ہو جاتے ہیں، اور پھر ان کے اقدامات ہر حوالے سے آپ دیکھیں، ان کا ٹوٹل کام شیعوں کو کیسے کمزور بنایا جائے۔
صدر مشرف کے دور میں یونیورسٹی بنی، 20 سال ہونے جا رہے ہیں، آج تک اس یونیورسٹی میں کسی شیعہ وائس چانسلر کو تعین نہیں کیا گیا ہے، آج تک کسی شیعہ وائس چانسلر کو تعین نہیں کیا گیا۔ اتنی فریادیں کرنے کے باوجود حق مارا گیا ہمیں، ہمارا یہاں پہ NS اسکوٹ بنی جس میں شیعت کی اکثریت ہے، آج تک میں اس 18 سالوں میں مجھے معلوم نہیں ہوا کہ کوئی شیعہ کمانڈنٹ آیا ہو جو NS اسکوٹ چلائے، کوئی شیعہ جرنیل آیا ہو، کوئی شیعہ چیف سیکریٹری آیا ہو، یا کوئی عہدے پہ کلیدی عہدے میں شیعوں کے اوپر اعتماد کیا گیا ہو۔ یہ ساری عدلیہ میں آپ ججوں کی تعیناتی دیکھیں، کلیدی پوسٹوں پہ، وزارتوں پہ اہم فیصلے کرنے والے، حتیٰ وہ ادارے، مثلا ایپیکس کمیٹی میں آپ کو کوئی شیعہ نظر نہیں آئے گا، دیگر علاقائی سطح پہ فیصلے کرنے والی اہم کمیٹیوں میں کوئی شیعہ نظر نہیں آئے گا، اگر غلطی سے کوئی شیعہ بھی ہو تو میٹنگیں اسے چھپا کے کی جاتی ہیں، اور سارے پلان یہ بنائے جاتے ہیں کہ کیسے شیعوں کو دیوار کے ساتھ لگایا جائے، کیسے شیعوں کو کمزور کر دیا جائے، کیسے شیعوں کو رلایا جائے۔ آپ دیکھیں 1970 کی دہائی سے شیعان علی بن ابی طالب کے اوپر ظلم و ستم کی داستانیں رقم ہوتی رہی ہیں، کبھی جلوس کے اوپر حملے، کبھی راستوں پہ مسافروں کے اوپر حملے، اور کبھی منظم انداز میں علاقے کے اوپر لشکر کشی، اور کبھی قائد کے اوپر حملہ، اور کبھی مسجد اور دیگر افراد کے اوپر حملے، اور قائدین کی گرفتاریاں، اور نہتے عوام سیدانیوں کو گھروں کے اندر، دکانوں کے اندر گولیوں کی برسات کر کے انہیں شہید کر دیا گیا۔ جرم میں ظالم پکڑے جانے کی بجائے مظلوموں کی گرفت ہوئی، جو آج تک ہم رو رہے ہیں۔ 7 افراد ان ظالموں کی گولیوں کا نشانہ بنے، آج بھی ہمارے مسجد زخمی ہے، آج بھی ہمارے نوجوان معذور ہو چکے ہیں، لیکن ان کے قاتل ڈھونڈنے کی بجائے عدالت کی انکوائری بٹھائی گئی، اور عدالت نے رپورٹ بھی پیش کیا چیف کورٹ نے، لیکن وہ بھی آج تک منظرعام پہ نہیں لائی گئی۔ 17 افراد کے خلاف ایف آئی آر کٹی، اور پھر ان کو رگڑ دیتے رہے، آخر میں فیصلہ محفوظ کیا گیا 10 سالوں تک، اور جب فوجی عدالتیں لگی، فوجی عدالتوں سے یہ کیس وہاں پہ ریفر کیا گیا، جبکہ فوجی عدالتیں وجود میں آنے سے پہلے یہ واقعات ہوئے تھے۔ مستضعف کیسے بناتے ہیں لوگوں کو، شیعوں کو، وہاں پہ بھیجا گیا، اور پھر وہاں پہ 14 افراد کے اوپر سزائے موت اور قید کی سزا دی گئی۔ پھر احتجاج کرتے رہے، مطالبات کرتے رہے، قراردادیں پیش کرتے رہے، آخر میں ہماری خواتین بے برداشت ہوئیں اور اپنے عزیزوں کی رہائی کے لیے روڈ پہ آئیں۔ روڈ میں آنے کے بعد انہوں نے دھرنے دیے، اور ان دھرنوں سے متاثر ہو کے اس زمانے کے آرمی چیف صاحب نے جو ہے ہمارے پر رحم کیا، آرمی چیف نے رحم کر دیا، کہا بس ٹھیک ہے۔ یہاں سے FCNA کے کمانڈر صاحب تھے، انہوں نے بھی بہت کوشش کی، جدوجہد کی، اور نتیجے میں آرمی چیف کے ذریعے سے معافی دلوائی، لیکن آرمی چیف معاف کرتے ہیں، FCNA کے کمانڈر معاف کرتے ہیں،
لیکن ابھی تک ہمیں آزادی نہیں ملتی ہے، ہمیں آزادی نہیں ملتی ابھی تک. ہمارے اسیر گزشتہ 7 سالوں سے ان جیلوں کے پیچھے اسیر، کوئی بیمار ہے، کوئی کس مرض میں، کوئی کس مرض میں. آرمی چیف کے معافی کے باوجود بھی ہمیں نہیں چھوڑا جا رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہمیں مستضعف بنانا ہے، زبردستی ان کو کمزور بنانا ہے. ان کو وہ اللہ چھٹ جائیں گے تو ان کے سر فخر سے بلند ہوں گے، لہذا ان کو سر کو جھکا کے ہی رکھیں ان کی. اور پھر اس کے بعد زمینوں کے مسائل آپ دیکھیں. گلگت بلتستان میں دیامر بھی ایک علاقہ ہے، ایک ضلع، یا مثلا استور اور دیامر ملا کے ایک ضلع ہے. وہاں پہ بھی زمینیں گئی ہیں ڈیم کے لیے، اور خدا شاہد تھے اتنا 150 ارب روپے انہیں دے چکے ہیں زمینوں کے مد میں. 150 ارب روپے. اور وہاں پہ وہ جو آپس میں لڑتے ہیں نا زمین کے تنازع میں، کوہستان اور دیامر کے درمیان حدود کی تعین میں تنازع ہوتا ہے، افراد مارے جاتے ہیں. صرف ان کے درمیان مصالحات کروانے کے لیے 40 کروڑ روپے دیے جاتے ہیں، صرف مصالحات کروانے کے لیے. وہ اتنے لاڈلے ہیں، اتنے لاڈلے ہیں. ان کی غیر مزروعہ زمینوں کو مزروعہ بنا کے، کمپنسیشن ڈبل ٹرپل کر کے، مطالبات ہوتے ہیں، روڈ بلاک ہوتے ہیں، گاڑیوں سے اتار کے قتل کر دیے جاتے ہیں، کسی کے خلاف کوئی ایف آئی آر نہیں کٹتی ہے. سکول جلاتے ہیں، کبھی ایف آئی آر نہیں کٹتی ہے. ان کو نوازا جاتا ہے. اس وقت بھی تھریٹ ہے. وہاں پہ دہشت گرد وہاں پہ پہاڑوں کے اوپر موجود ہیں، لیکن وہاں پہ نہ کوئی اقدامات کیے جاتے ہیں. پورے پولیس 5 پولیس کو ایک دفعہ قتل کر دیا جاتا ہے. ایس ایس پی کے اوپر حملے ہوتے ہیں، ایس ایس پی شہید کر دیے جاتے ہیں، کرنل شہید کر دیے جاتے ہیں. وہاں پہ کوئی اقدام نہیں اٹھتا ہے. کمانڈر بنائے گئے ہیں، کسی کی جرات ہے وہاں کے ایس سی اور ڈی سی اور وہاں کے ایس پی یا کسی اور آفیسر کی جرات ہے کہ کسی کمانڈر کے سامنے جا کے وہ انہیں پابند کرے. عجیب و غریب داستانیں ہیں. کیوں شیعوں کو مستضعف بنانا ہے؟ وہاں پہ رکھیں گے، جب یہاں پہ شیعہ اٹھیں گے تو وہاں پہ گاڑیوں کے اوپر حملہ کروانے کے لیے انہیں حکم دیا جائے تاکہ شیعہ یہاں پہ جھک جائیں. کیسے شیعوں کو مستضعف کیا جاتا ہے؟ اور پھر اب زمینیں کہاں رہ گئی ہیں؟ گلگت کی زمینیں اور بلتستان کی زمینیں جو شیعوں کے ملکیتی زمینیں ہیں. ان ملکیتی چراگاہیں ہیں، اور سابقہ جو ہے حکومتوں نے ہر علاقے کے لیے زمینیں الاٹ کی ہوئی ہیں. آج کون سا زمین ہے جو خالص سرکار ہے؟ اگر خالص سرکار ہوتا تو دیامر میں بھی ہوتا، وہاں پہ نہیں ہوتا ہے تو یہاں پہ کیسے خالص سرکار ہوتا ہے؟ اب کون سی زمین رہ گئی ہے جس زمین کے لیے آپ ریفارم کر رہے ہیں؟ صرف اور صرف چونکہ گلگت بلتستان میں پشتنی جو باشندے ہیں وہ شیعوں کے ہیں، زمینیں بھی شیعوں کی ہیں، تاکہ وہ چاہتے ہیں کہ یہاں کی ڈیموکریسی چینج کر دیں، لوگوں کو آگے بسا لیں. اور ایسے میں آئے دن جا کے تجاوز کرتے ہیں. انتظامیہ کس کے حکم پہ؟ کبھی اے سے عمل لے کے جاتا ہے، کبھی ڈی سے عمل لے کے جاتا ہے، کبھی ایس پی لے کے جاتا ہے. کس کے حکم پہ؟ کیوں؟ اور وہ بھی آج تک جتنی کارروائیاں ہوئی ہیں صرف اور صرف شیعہ علاقوں میں کارروائیاں ہوئی ہیں. یہ بسین میں جائیں دیکھیں وہاں پہ کتنے تجاوزات ہوئی ہیں.
سکاکڑ میں جا کے خود انہوں نے قبرستان سے لوگوں کو لا کے وہاں پہ بسایا ہوا ہے. کتنے گھر بنے وہاں پہ جا کے دیکھیں. بسین میں کتنے, یہ کل ہی ہم وہاں سے ہوتے ہوا آئے, واقعاً کوئی جگہ نہیں رہ گئی ہے وہاں پہ کوئی زمین ہو جہاں پہ گھر نہ بنائے ہوں. اب کس کے لیے ریفارم کر رہے ہیں آپ لوگ؟ اب یوشیوں کے پاس زمینیں بلوچستان میں, ان کے لیے ریفارم. عیدگاہ ہے یہاں پہ, اہل سنت کا عیدگاہ, ان کی آبادی سے ہماری آبادی زیادہ ہے. ان کے لیے اتنا بڑا عیدگاہ کئی کنال پہ مشتمل انتقال کر کے ان کو دے دیا گیا ہے, اور ہمیں 200 کنال اس زمانے کے وزیر امور کشمیر نے ہمیں الاٹ کر کے دیا ہے. لیکن یہاں کی انتظامیہ تعصب کی وجہ سے آج تک 200 کنال زمین ہمیں انتقال نہیں کر رہی ہے. اور آئے دن پیغام بھیجے جاتے ہیں کہ 75 کنال زمین انتقال ہے, باقی جتنی ہم واپس لے لیتے ہیں. کیوں؟ چونکہ شیعوں کو مستضعف بنانا ہے, شیعوں کو کمزور کرنا ہے, شیعوں کو دیوار کے ساتھ لگانا ہے. شیعوں کا آواز اکٹھی اٹھنی نہیں, اس کو ایسے دبائیں. معمولی کہیں پہ کوئی تقریر کریں گے ایف آئی آر کٹے گی, معمولی کہیں پہ احتجاج کریں گے ایف آئی آر کٹے گی. ایک جج کے قتل میں, اندھے قتل میں, ایک اسیر قیدی کو جو جیل کے اندر تھا وہاں سے اسے ایسا مجرم بنایا گیا کہ جیل سے وہ باہر نکلا, جج دہشت گردی کے جج جمشید کو قتل کر کے واپس جیل کے اندر بھی گیا ہے. اور پھر جیل سے اٹھا کے پکڑ کے انکوائری ہوتی ہے, اور انکوائری کے بعد جو ہے اسے پھانسی کی سزا دی جاتی ہے دہشت گردی کی عدالت سے. پھر اوپر کورٹ میں اسے باقی رکھا جاتا ہے, چیف کورٹ میں, پھر اپیلیٹ کورٹ میں وہاں بھی اسی سزا کو برقرار رکھا جاتا ہے. پھر اپیل ہوتا ہے وہاں پہ صدر وزیر اعظم سے, وہ بھی باقی رکھتے ہیں, اور پھانسی کی سزا دی جاتی ہے. جبکہ 500 سے زیادہ ہمارے ملت تشیع کے افراد شہید کر دیے, 500 سے زیادہ. ان 500 میں سے ہمارے سر کے تاج, ہمارے قائد علامہ سید ضیاء الدین رضوی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ, ان کی شہادت آج تک ان کا قاتل نہیں پکڑا گیا, چھپایا گیا, اور کہیں پہ جیل میں پکڑا گیا تو جیل سے فرار کروایا گیا. پھر ایک قائد کو راستے سے ہٹانے کے بعد پچھلے آخری ذی الحجہ علم نصب کرنے کے لیے یہاں سے جاتے ہوئے ہمارے اوپر دوبارہ حملہ کروایا گیا, ہمارے اوپر دوبارہ حملہ کروایا گیا. اور آپ سب جانتے ہیں کہ ہم نے کس طریقے سے یہاں پہ امن قائم کیا, کس طریقے سے بھائی چارے کا درس دیا, کس طریقے سے یہاں کے لوگوں کے درمیان الفتیں محبتیں پیدا کی. اس کے باوجود ہمیں گولیوں کا نشانہ بنایا گیا. ابھی الگ بات ہے کہ مارنے والے سے بچانے والا طاقتور تھا, لہٰذا میں بچا لیا, لیکن اس کے بعد ان کی بدنیتی دیکھیں, انکوائری نہیں ہوتی ہے کہ کون آگاہ کے اوپر حملہ ہوا, کس کو پکڑا گیا اس کیس میں, چونکہ وہ خود نے کروایا تھا حملہ, کون پکڑیں گے؟ مستضعف بنانا ہمیں, کوئی بھی یہاں سے آواز نہ اٹھے. ججوں کی تعیناتی میں دیکھیں, آبادی کے تناسب سے ہم عدل و انصاف اور میرٹ کی بات کرتے ہیں. ججوں کی تعیناتی, ہر ادارے میں تعیناتی میرٹ پہ ہو, لیکن یہاں پہ کیسے ڈنڈی ماری جاتی ہے, کس طریقے سے تعیناتیاں کی جاتی ہیں. ایک وزیر اعلیٰ آتا ہے تو وہ وزیر اعلیٰ کہتا ہے کہ میں نے شیعوں کو اتنا پیچھے دھکیلا کہ وہ 100 سال اب سر نہیں اٹھا سکتے ہیں, 100 سال انہیں پیچھے دھکیلا ہے. ایک وزیر اعلیٰ یہ کہتا ہے. دوسرا وزیر اعلیٰ کہتا ہے میری مرضی ہے, میں اسٹور سے لگاؤں گا, کہیں اور سے نہیں لگاؤں گا, کیونکہ میرا تعلق اسٹور سے. اتنے ملازم رول رہے ہیں, تمام تر
تحقیقات ہونے کے باوجود، ان کے اپائنٹمنٹ لیٹر دینے کے باوجود پھر ایک وزیر اعلیٰ خواہش نہیں کرتا، اس کو قلعدم کرا دیتا ہے۔ سابقہ حکومتوں کی اسمبلی کی طرف سے جو عارضی ملازم تھے ان کی پرمننٹ کا حکم جاری ہوتا ہے، یہ روک کے رکھتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کا تعلق استور سے وہاں پہ شاید شیعہ ملازم کی تعداد زیادہ ہے، چونکہ آبادی زیادہ ہے، اور نام ہوتا ہے تحریک انصاف کا اور قتل ہوتا ہے انصاف کا، قتل ہوتا ہے انصاف کا۔ اتنے جج لگائے گئے، سب سنی تھے، ان کو تکلیف نہیں ہوئی، ایک شیعہ جج تعین ہونے پہ اتنا شور کیا، ادھر جا کے عدالتوں میں ریٹ کیا، جا کے وہاں پہ سپریم کورٹ میں کہ یہ شیعہ جج میری مرضی کے خلاف آئے۔ اب بتائیں، جس وزارت اعلیٰ کی ہم سپورٹ کریں، تائید کر کے لے کے آئے، ان کا ہمارے ساتھ یہ سلوک ہے۔ اور جہاں پہ شیعہ سیکریٹری ہیں، 1 مہینہ 2 مہینے کے بعد ادھر سے ادھر کر دیتے ہیں، ادھر سے ادھر کر دیتے ہیں، کہیں 2 سال پورے کرنے نہیں دیتے۔ اب اس وزیر اعلیٰ کو شرم ہوتی، حیا ہوتی، تو کہتے 2 سال تمہارے پورے ہو گئے، اب جاؤ کوئی شیعہ آئے گا میرے پاس۔ اب ہر بندہ اس طریقے سے شیعوں کے اوپر ظلم و ستم ڈھا رہا ہے۔ نیوٹرل ہو، انصاف کا دعوے دار ہونے کے باوجود یہ ہمارے ساتھ حشر ہے۔ اور پھر اس وقت سیاحت کے نام پہ، اب جو آغا صاحب نے اشارہ کیا، اس وقت خدا شاہد ہے کہ پہلے سیاحت صرف خنزے میں ہوتی تھی، ابھی سیاحت کا رخ جو ہے ہمارے شیعت بلتستان کی طرف کیا گیا ہے۔ اور کیا داستانیں رقم ہوئی، سوچی سمجھی سازش کے تحت کہ شیعوں گلگت بلتستان بڑی آبادی ہے شیعوں کی، اور وہاں پہ آپ نے دیکھا کینیڈا کی وہ خاتون، واحیات خاتون وہاں پہ آتی ہے اور پرموٹ کرتی ہے سیاحت کو، داد دیتی ہے خواتین کو۔ ایک طرف مرد بیٹھ کے تماشا کر رہے ہیں، ایک طرف عورتیں بیٹھ کے تماشا کر رہی ہیں۔ یہ ہمارا کلچر ہے، یہ شیعوں کا کلچر ہے، جو آج شیعان عالم نبی طالب کو اس طریقے سے ٹارگٹ بنایا گیا ہے۔ کیوں شیعوں کو مستضعف بنانا ہے؟ بے دین بنانا ہے۔ جا کے بے دین بنائیں گے تو جس طرح فلسطینیوں کو بے دین بنا کے اسرائیل کو قابض کروایا، اسپین کو مسلمانوں کو بے دین بنا کے عیسائیوں کو قابض کروایا، اب بلتستان کے مومنین کو بے دین بنائیں گے اور کس کو مسلط کر دیں گے؟ کیا کیا پلان ہیں اور کیا کیا ضرورتیں ہیں؟ کیوں شیعوں کو مستضعف بنانا ہے؟ اور پھر آپس میں لڑانے کے لیے ضمیر خریدے جاتے ہیں، افراد خریدے جاتے ہیں، اور ایک دوسروں کے خلاف استعمال کیے جاتے ہیں۔ توجہ سے کہ یہ سارا مظالم قائد شہید نے کون سی ایسی جدوجہد تھی جو اس نے کوتاہی کی وہاں پہ، آج اس کی تعریف ماشاءاللہ واقعاً ہم جتنی تعریف کرتے ہیں وہ کم ہے، وہ اتنا عظیم تھا، اس کے کام بھی عظیم تھے۔ نصاب تعلیم کا جو ایشوز نے اٹھایا تھا یا دیگر جو اقدامات اٹھاتے تھے، 4 جون کا واقعہ ہے، آپ سب جانتے ہیں۔ 4 جون کے واقعے میں قائد کو گرفتار کیا گیا اور عوام کا سمندر مٹ آیا اپنے قائد کو بچانے کے لیے، رہائی دلانے کے لیے۔ اور پھر وہاں پہ نصاب تعلیم کے وہ ساری داستانیں آپ سب کو معلوم ہیں، لیکن یہ 5 سال کی جد و جہد 2000
سے جدوجہد کا سلسلہ شروع ہوا، جا کے 2005 تک کیوں ان 5 سالوں میں تحریک کامیاب کیوں نہیں ہوئی؟ کیوں کامیاب نہیں ہوئی؟ اس لیے کامیاب نہیں ہوئی، عوام ساتھ تھے، خواص ساتھ نہیں تھے۔ جب قائد یہاں پہ کوئی ایشو اٹھاتے تھے، اس زمانے میں کچھ ایسے افراد تھے جن میں سے ایک ٹانگ ان کی حکومت میں ہوتی تھی، ایک ٹانگ عوام میں ہوتی تھی۔ ان کو بلاتے تھے تو وہ جا کے ان کو مطمئن کرتے تھے کہ آپ پرواہ نہ کریں، ہم ہیں نا، آپ پرواہ کیوں کرتے؟ کچھ بھی نہیں ہوگا، جاؤ بس آرام سے بیٹھو، آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، ہم ہیں نا آپ کے ساتھ۔ اور آج بھی خدا شاہد ہے، ہم جب بھی کوئی قدم اٹھاتے ہیں، کچھ افراد ہیں ان کو بلائے جاتے وہاں پہ خفیہ اداروں میں، اور وہ وہاں پہ جا کے ان کو دیتے ہیں آپ صبر کریں، وہ ہم ہیں نا، ہم ان کو روکنے کے لیے۔ اب چونکہ میں آگے سید باقر حسینی صاحب کی بات کے بارے میں آؤں گا، انہوں نے بہت اچھی بات کی کہ بہت ماشاءاللہ ان کی گفتگو انتہائی متانت پہ مبنی تھی، بہت اچھی گفتگو انہوں نے کی اور واقعاً حقائق پہ مبتنی انہوں نے باتیں کی ماشاءاللہ۔ اب یہاں پہ انہوں نے فرمایا ایک قیادت ہونی چاہیے، پورے ملک میں بھی ایک قیادت ہونی چاہیے، اور یہاں گلگت بلتستان میں بھی ایک قیادت ہونی چاہیے۔ بہت اچھی بات ہے، اور یہ روایات کے مطابق ہے، روایت کے مطابق ہے کہ ایسا ہونا چاہیے، ایک قیادت ہو، پورے ملک میں بھی ایک قیادت ہو، گلگت بلتستان میں بھی ایک قیادت ہو، ایسا ہو تو الحمدللہ بہت سارا ہمارے مسائل ہم حل کر سکتے ہیں، اسی ایک قیادت کے سائے میں بہت سارے مسائل ہم حل کر سکتے ہیں۔ آج آپ نے دیکھے جو بل پاس ہوا، اس بل میں ٹارگٹ کس کو کیا گیا ہے؟ تحریک کو کیا گیا ہے، MWM کو کیا گیا ہے، پیپل پارٹی کو کیا گیا ہے، مسلم لیگ کو کیا ہے، تحریک انصاف کو ٹارگٹ کیا ہے، گلگت بلتستان کو ٹارگٹ کیا گیا ہے، پورے پاکستان کو پورے پاکستان کے شیعوں کو ٹارگٹ کیا گیا ہے، ذاکرین کو بھی ٹارگٹ کیا گیا ہے، عزاداروں کو بھی ٹارگٹ کیا گیا ہے، علماء کو بھی ٹارگٹ کیا گیا ہے، حتیٰ شیعان عالم ابی طالب کے ہر فرد کو۔ پچھلے سالوں سے آپ نے دیکھا زیارت عاشوراء جو خداوند تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حدیث قدسی کے طور پہ وارد ہوئی ہے، اسی زیارت عاشوراء کو ابھی تک کوئی قانون نہیں بنا تھا کہ وہاں پہ کچھ پیراگراف ایسے ہیں جن پیراگراف پہ اعتراض ہوا، اور کراچی میں ساری یہ طاقتیں اکٹھی ہو گئیں اور شیعان عالم نے ابی طالب کے خلاف انہوں نے مظاہرے کیے زیارت عاشوراء کو مسئلہ بنا کے۔ اب ایسے موقع پہ اب کیا کریں ہم؟ خدا شاہد ہے، ایک اکیلا علامہ سعید نقوی جتنے بھی محنت کرے وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا ہے، ایک اکیلا راجہ ناصر صاحب جتنی بھی توانائیاں صرف کرے وہ کامیاب نہیں ہو سکتا ہے، ایک اکیلا جواد نقوی صاحب یا وہ ذاکرون کی جماعت اکیلے اگر جتنی بھی توانائیاں صرف کریں کبھی بھی اس بل کو بیک گراؤنڈ کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ کیا کریں گے؟ ان سب کو اکٹھا ہونا ہوگا، ایک قیادت پہ اتفاق نہیں ہو سکتے، ایک ایشو پہ متفق ہو سکتے ہیں، جس طرح عزاداری کے ایشو پہ متفق ہیں سب کے سب۔ جس طرح پچھلے دنوں آپ نے دیکھا نصاب تعلیم کا مسئلہ پیش آیا، ادھر سے تحریک کے علماء نے بھی آواز اٹھائی، ادھر سے MWM کے علماء نے بھی آواز اٹھائی۔ یہ ہو سکتا ہے، وہ بھی یہ بھی تقسیم ہو جائیں گے تو نہیں ہو سکتا ہے، اکٹھے ہو جائیں گے
فتح مکے میں جو ہوا ہے نا، یہ گلگت بلتستان میں کوئی مشکل ہے؟ اتنے سارے علماء یہاں پہ ایک تخت کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، سب کے سب شہید کے شہدائی ہیں، میں بھی شہید کا شہدائی ہوں، یہ سب شہدائی ہیں، اسی ان کی یاد منانے کے لیے یہاں پہ اکٹھے ہوئے ہیں۔ اب جب ایسا ہے تو شہید کا جو مشن ہے نا، وہ مشن نصاب تعلیم تھا، وہ ہے ابھی تک وہ مشن۔ دوسرا مشن جو ہے ابھی جو پیدا ہوا، ایک قانون جو ہے شیعوں کو ٹارگٹ کرنے کے لیے دفاع صحابہ کے نام پہ، وہ اور شیعہ ملت دیکھیں اپنے قائدین پہ متفق ہوتی ہے۔ جب ضیاء الحق جیسے ڈکٹیٹر کے زمانے میں زکوٰۃ آرڈیننس پیش ہوا اور بل پاس ہوا، اس وقت کے قائد نے حرکت کی، پوری قوم اکٹھی ہو گئی، اسلام آباد کے اوپر قابض ہو گئے۔ کسی کے باپ کی مجال تھی کسی کے خلاف کوئی آرڈیننس پاس ہو جائے، واپس لے گیا۔ چند خواتین مل کے 17 سالوں سے حل نہ ہونے والا مسئلہ، چند خواتین روڈ پہ آ کے انہوں نے حل کر دیا ہے۔ پوری ملت تشیع باہر آ جائے تو کوئی مسئلہ حل نہیں ہو سکتا ہے۔ تو خدا شاہد ہے کہ ہم سب ایک ہیں، شیعت کے لیے درد رکھتے ہیں، الا وہ بندہ ہمارے ساتھ نہیں ہے جس کے دل میں نفس پرستی ہے، دنیا داری ہے، مال دنیا کا وہ نام نہیں لے کے کھاتے ہیں، وہ افراد کا بھی ہمارے ساتھ نہیں دیتے۔ جو واقعاً مخلص ہیں ملک کے ساتھ، علاقے کے ساتھ، شیعوں کے ساتھ، وہ ساتھ خون سے لکھ کے دیں گے آئیں، میں سب سے پہلے کفن باندھ کے میں نکلوں گا، آپ میرے پیچھے آ جائیں۔ جب آپ آئیں گے سارے عوام بھی ساتھ آئیں گے۔ آج انشاءاللہ میں انجمن کے صدر سے گزارش کروں گا، آپ سب علماء سے، سب کے سب کے ساتھ ادب احترام سے آپ بیٹھیں گے، حال میں ہم لکھ کے ایک بیانیہ بنائیں گے، طریقہ کار وضع کریں گے۔ تو کسی کی اگر دل آزاری ہوئی، کوئی ایسی بات ہوئی جس سے کسی کو ناگوار گزرا ہو تو میں معذرت چاہتا ہوں۔ انشاءاللہ خداوند تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمیں غم دے گیا خود چل بسا آقا ضیاء الدین،